صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ کی زندگی قربانیوں سے عبارت ہے۔ اللہ جل شانہ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں آپ سے لی ہیں اور آپ ہر امتحان میں سرخ رو ہوئے، اور آپ کی زندگی مبارکہ یوں ہے کہ دیکھنا مصور میری تصویر یوں بنائی ہو، ادھر حکم ربی ہو ادھر گردن جھکائی ہو، یعنی جیسے رب کا حکم ہے وہی ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے امتحان تھے، بڑی بڑی چیزیں مانگی گئیں۔ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سارے کا سارا مال بہت دفعہ لے لیا گیا، اور اپنی دولت کو مہمانوں پر، مسافروں پر اور ضرورت مندوں پر خرچ کیا۔ آپ کا دسترخوان بہت وسیع تھا اور لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اور میں تو کہتا ہوں یہ آپ کے دسترخوان کی برکت ہے۔ جو کروڑوں جانور پوری دنیا میں فرزندان اسلام ذبح کرتے ہیں تو کروڑوں نہیں اربوں دسترخوان پھر سجتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، کھانا کھانے کو لوگوں کو ملتا ہے۔ اگر دوسرے ایک اور طریقے سے اس کو دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی دعوت عام ہے لوگوں کے لیے۔ جن لوگوں کو گوشت کھانے کے لیے میسر نہیں، اللہ تعالیٰ عید کے موقع پر انہیں بھی گوشت کھانے کے لیے عطا فرماتا ہے۔ باقی دنوں میں جن کے پاس گنجائش نہیں، گوشت نہیں کھا سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی وافر گوشت اس سنت ابراہیمی کے حصہ سے عطا فرماتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا دسترخوان پوری دنیا میں سج جاتا ہے۔ تمام اربوں مسلمان جو ہیں ان کے گھروں میں ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، وہ سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے اپنے دسترخوانوں سے محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچھایا ہوا دسترخوان جل شانہ کا قرآن میں وعدہ ہے۔ یہ آپ کا جو طریقہ ہے بچڑے کو ذبح کرنے کا اور اس جانور کو ذبح کرنے کا، یہ ہم رہتی دنیا تک قائم اور دائم رکھیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دسترخوان سجتا رہے گا، لوگ یہاں سے کھاتے رہیں گے۔ آپ کی زندگی مبارکہ کا معمول تھا لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، آپ اکیلے کبھی آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ راہ پہ نکل جاتے، دیکھتے کوئی مسافر ہے اس کو پکڑ کر لے آتے، اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، کوئی بندہ مل جاتا ساتھ بٹھاتے اس کو کھانا کھلاتے۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ تو مالی قربانیاں بھی آپ سے بہت زیادہ لی گئی ہیں اور آپ ہر امتحان میں سرخ رو ہوئے ہیں۔ پھر انسان کو اپنی جان سے پیار ہوتا ہے، اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، اپنی جان وہ جانے نہیں دیتا، اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی جان کی قربانی مانگی گئی تو پھر آپ نے سر تسلیم اس پر بھی خم فرمایا ہے، اور پھر آتش نمرود میں آپ کو اتارا گیا، ادھر حکم ربی ہوا، یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، گل و گلزار بن جا ہمارے ابراہیم پر۔ اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کیا، مال اللہ کے حضور پیش کیا، پھر بچے کی قربانی کا موقع آتا ہے، سب کچھ دے دیتے ہو، اللہ کی نذرانہ بھی پیش کر دیا، اولاد کوئی مانگے تو نہیں دیتے ہو۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تو آپ نے اس پر بھی سر تسلیم خم کیا۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی ابراہیم سے کہا گیا کہ ہماری یہ بات مانو، اس پر سر تسلیم خم کرو، تو آپ کا جواب کیا تھا؟ اسلمت لرب العالمین، میں اپنا سر رکھتا ہوں، اپنا سر جھکاتا ہوں اپنے رب کے حکم کے سامنے۔ دیکھنا مصور میری تصویر یوں بنائی ہو، ادھر حکم ربی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سبق ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے چاہے جیسے بھی ہو، اور اللہ کی رضا پہ ہمیشہ راضی رہنا ہے، اللہ جیسے فرمائے ویسے۔ اچھا، اپنی اولاد کو، پھر بی بی صاحبہ کو حضرت بی بی حاجرہ کے بطن اطہر سے حضرت اسماعیل ایک پیارے نبی کی پیدائش ہوئی، نبی بیٹا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا یہ پیارا نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، تو رب کا حکم ہوا کہ ان کو وادی ذی زر میں چھوڑاؤ، جا کے بیت اللہ شریف کے پاس۔ نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، آب زمزم بھی اس پیارے نبی کے قدموں کی ایڑیوں کا صدقہ ہے جو انہوں نے اضطرار کی حالت میں اور پیاس کے عالم میں زمین پر جس کو رگڑا تھا تو اللہ نے وہاں سے زمزم کے چشمے جاری فرما دیا تھے۔ بی بی صاحبہ کہتی ہی رہ گئیں زم زم، زمزم کا مطلب ہے رک جا،
یعنی اتنا پانی نکلا، وہ کہتی رہی زم زم رک جا رک جا رک جا، مگر یہ رکنے پہ نہیں آتا تھا۔ اور آج دیکھو اربوں خربوں مسلمان وہاں سے پانی پی رہے ہیں، پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، اور وہ چشمہ بند ہونے کو نہیں آ رہا۔ اتنی نعمتوں کی فراوانی ہوئی، اتنی مہربانیاں ہوئی، بندہ کہے جی کہ بس میں راضی ہو گیا ہوں، بس رک جا، نعمتیں رک جائیں، پانی رک جائے، مگر رکنے پہ نہیں آتا تھا۔ یہ تو پھر ایسا پانی تھا اللہ کے نبی کی ایڑی سے جو جاری ہوا۔ اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کے عالم میں جب زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑا، بی بی صاحبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی پانی کی تلاش میں، جو سنت بنا بعد میں جا کے طریقہ بنا۔ اور عمرہ ہمارا مکمل نہیں ہوتا جب تک سعی نہیں کرتے صفا و مروہ کی، اللہ بی بی ہاجرہ کی سنت کو پورا نہیں کرتے۔ تو یہ بی بی صاحبہ کیا تھیں؟ یہ ایک نبی کی والدہ تھیں اور ایک نبی کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ تو وہ ان کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑ گئے تھے اور اللہ کا حکم تھا جانے لگے نا اتار کے ان کو۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمیں کہاں پہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ یہ چھوٹا سا بچہ، اس پر آپ کو رحم نہیں آتا؟ تو ہمیں کہاں یہ اس جگہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، صرف مشکیزہ پانی کا اور چند کھجوریں، کچھ چیزیں کھانے کے لیے۔ تو کہنے لگے کہ یہ کہاں چھوڑے چلے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، پھر پوچھا، سواری کے پیچھے سے آوازیں دی، تیسری مرتبہ جب پوچھا تو پھر حضرت بی بی صاحبہ کو خیال آیا ضرور یہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا نبی تو ایسے نہیں کر سکتا، ضرور اللہ کا حکم ہوگا۔ تو کہنے لگی رحیم آپ کو یہاں پر ہمیں چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو آپ نے سر ہلایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ کہا کہ ہم اللہ کی رضا پہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں، اور اپنے سر کو جھکایا۔ پھر اللہ نے وہاں پر وہ رونقیں لگائیں بیت اللہ شریف میں۔ آپ دیکھیں دنیا کی ہر ایک نعمت وہاں پہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ یہاں پر ایسی ایسی نعمتیں بھیجیں دنیا میں جو دوسرے لوگوں کو کھانے کے لیے میسر نہیں۔ پھر ایسی نعمتیں وہاں پہ آئیں کھانے کے لیے، ایسا پانی آیا جو پوری دنیا میں جس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ جو پانی پیو تو بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے۔ ایسا کوئی پانی ہے دنیا میں جو آپ پئیں، پینے سے آپ کی بھوک بھی ختم ہو جائے، پیاس بھی ختم ہو جائے؟ اللہ کے نبی بہت سارے ایسے انبیاء ہیں جو اپنی زندگی کا آخری حصہ جنہوں نے بیت اللہ شریف میں آ کے گزارا ہے، اور جہاں پر آپ طواف کرتے ہیں وہاں پہ آتا ہے کتب تواریخ میں کہ 313 کے قریب انبیاء کرام کی قبریں ہیں وہاں پر جہاں پر آپ چلتے ہیں، یعنی نیچے مدفون ہیں انبیاء کرام۔ 313 کے قریب ایسے نبی ہیں جنہوں نے وہاں پر رہنا اور وہاں پر زندگی بسر کرنا، اپنے لیے بہتر جانا، اور پھر ان کی قبریں بھی وہ جہاں پر آپ طواف کرتے ہیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں، اللہ کے نبی ایسے ہیں، کھانے کے لیے اس زمانے میں کچھ نہیں تھا وہاں پر، صرف آب زمزم پیتے تھے اور اسی کے سہارے زندہ رہتے تھے۔ ایسا خوبصورت، ایسا پیارا، ایسا صحت بخش پانی جو اللہ کے نبی کے قدموں سے، ایڑیوں سے جاری ہوا ہو، اللہ ان کے ہاتھ میں کتنی شفا رکھتا ہوگا، اللہ ان کی زبان میں کتنی شفا رکھتا ہوگا، جن کے پیروں کی برکت سے اتنا بابرکت پانی نکلتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو تنہائی ہے ان کو رنگ دیا، ایک خوبصورت رونق عطا فرمائی۔ بی بی ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی اس تنہائی کو خوبصورت رنگ اور خوبصورت خوشحالی، بہترین زندگی عطا فرمائی کہ آپ زمزم کی صورت میں وہاں پانی جاری ہوا، پھر اتنا پانی پھوٹا، بی بی صاحبہ کہتی رک جا رک جا، اور بند باندھتی اس پانی کے ارد گرد کے یہ رک جائے، مگر وہ کہاں رکنے والا تھا، وہ تو اللہ کے حکم سے جاری ہوا تھا اور ایسی جگہ سے پھوٹا تھا جہاں پانی نہیں نکل پاتا جہاں سے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی قربانی مانگی، اور بی بی صاحبہ کو ان کے جو صاحبزادے اسماعیل کو وہاں پر وادی بے آب و گیا میں رہنے کے لیے چھوڑا۔ بہت بڑا امتحان ہے۔ آپ سے کوئی کہے کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کر ایک ویران جگہ پر چھوڑ آئیں، کیا چھوڑ آئیں گے؟ اتنی ہمت ہے کسی میں؟ یہ اللہ کے نبی کی ہمت ہے، اور یہ اللہ کی دی ہوئی استطاعت ہے، یہ توفیق ہے کہ جس پر وہ پورا اترتے تھے، اور اللہ جیسے فرماتا تھا ویسے کرنے پر وہ راضی ہوتے تھے۔ یعنی دیکھنا مصور میری تصویر یوں بنائی ہو، ادھر حکم ربی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ سبق ہے، یہ سیرت ہے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ان کی سنت کا احیاء ہمیں ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔